اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ انسان پر مختلف قسم کے حالات آتے رہتے ہیں اور کبھی اس کے اوپر معاشی اعتبار سے تنگی بھی آ جاتی ہے، تو اس صورت میں پھر اسے اپنے ساتھیوں کی، احباب کی، عزیز و اقارب کی ضرورت پڑتی ہے اور ان سے کچھ قرض وغیرہ وہ لے لیتا ہے۔ پھر مسئلہ آ جاتا ہے اس قرض کی ادائیگی کا۔ تو قرض کی ادائیگی کے حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے کہ ہم کس طرح جلد جو ہے وہ اپنے لیے آسانی اللہ تعالیٰ سے لے سکتے ہیں اور اس قرض کو جو ہے ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں جو ہے وہ احادیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ 3 احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا اختصاراً۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام آیا، مکاتب آیا۔ مکاتب ایسے غلام کو کہتے ہیں جو اپنے آقا سے آزادی لینے کے لیے اس کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کرتے ہیں کہ میں اتنے عرصے تک اتنی رقم جو ہے آپ کو دے کر آزاد ہو جاؤں گا۔ تو مکاتب تھا اور پریشان تھا کہ میں اپنی یہ جو مکاتبت کی رقم ہے وہ کس طرح ادا کروں۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کلمات سکھائے ہیں، اگر ان کلمات کو پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ قرض کو ادا کر دیتے ہیں، انسان کا قرض جو ہے وہ اس سے اتر جاتا ہے۔ اور وہ دعا جو سکھائی تھی انہوں نے وہ یہ تھی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا اپنے حلال رزق کے ساتھ، حرام سے بچاتے ہوئے، واغننی بفضلک عمن سواک، اور تو مجھے غنی کر دے، مجھے بے پرواہ کر دے اپنے فضل کے ساتھ ان سے جو تیرے سوا ہے، یعنی کہ تیرے علاوہ ہر کسی کی محتاجگی جو ہے مجھ سے ختم ہو جائے۔ تو بڑی عظیم دعا ہے بھی چھوٹی سی دعا ہے، اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری ایک اور دعا ہے، یہ دعا بڑی جامع ہے اور بڑی عظیم دعا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر پر تشریف لاتے رات کو آرام فرمانے کے لیے تو اس وقت آپ اس دعا کو پڑھا کرتے ہیں۔ اور یہ دعا کیا ہے؟ اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فارق الحب والنوى۔ اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے رب، عرش کے رب، عرش عظیم کے رب، ربنا ورب کل شیء، اے ہمارے رب، ہر چیز کے رب، فارق الحب والنوى، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، اس سے جو ہے پودے کو نکالنے والے، ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان، تورات، انجیل، قرآن کے اتارنے والے، اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتی، اے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر چیز کے شر سے جس کی پیشانی سے تو اس کو پکڑ لینے والا ہے۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہ تھا، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں ہے، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے اوپر اور کچھ نہیں ہے، وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو ہی باطن ہے، تیرے سوا اور کچھ نہیں۔ اقض عنا الدین واغننا من الفقر، اے اللہ ہم سے قرض کو جو ہے تو ادا کر دے اور فقیری سے ہمیں آزاد کر دے۔ تو بڑی عظیم اور جامع دعا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تمہید کے بہت، اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، آخری دعا جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے بات کو مکمل کرتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھائی اور انہیں فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی ہونا قرض، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ادا کر دیں گے۔ تو انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی۔ سورہ آل عمران کی ایک تو اس میں آیت ہے، آیت نمبر 25 یا 26، وہ آیت ہے، اس کے بعد دعا ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك۔ تو یہ بڑی عظیم اور جامع دعا ہے یہ بھی، اور اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آخر پہ میں ایک بات کہوں گا کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کا ارادہ ہوتا ہے نا کہ وہ قرض کو ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتے ہیں اور اس کا قرض جو ہے بہت جلد ادا ہو جاتا ہے۔
اور جس کا ارادہ ہی نیت ہی خراب ہوتی ہے اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں ٹال مٹول سے کام لے لوں گا اور جو ہے اس میں تاخیر کروں گا یا ادا نہیں کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کے لیے کوئی مدد یا ہیلپ نہیں آتی۔ تو اس لیے اگر بندے کی نیت خالص ہو، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہو اور وہ ان ادعیہ کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے،